بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ناظرین کرام، آئیے آج میں آپ لوگوں کو سیرت نبوی کے مختلف گوشوں میں سے ایک گوشہ اخلاق کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں۔ کچھ باتیں کیا، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے جبر سے کام لیا آگے چل کر کے، اور طاقت کا استعمال کیا اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک پہ نگاہ ڈالنے سے اور آپ کی سیرت کی کتابیں پڑھنے سے صاف نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کس اخلاص سے، کس پیار سے، کس محبت سے اور کس اخلاق کریمانہ سے آپ نے اسلام پھیلایا ہے۔ قرآن پاک نے خود وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے محبوب کے اخلاق کے متعلق فرمایا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو، خلق عظیم پر فائز ہو۔ حضور کے اخلاق کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے۔ خیر، وہ ایک مثال جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حدیث پاک کے سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ انسان جب اپنے، یہ نفسیاتی چیز ہے، یہ طبعی اور فطری چیز ہے کہ ایک شخص جب اپنے دشمن پر قابو پاتا ہے تو دشمن اور جانی دشمن پر جب وہ قابو پاتا ہے تو پھر جان بخشی نہیں ہوتی، ضرور انتقام لیتا ہے وہ کہ یہی شخص تھا جو میرے خون کا پیاسا تھا، میری جان لینے پر آمادہ تھا۔ تو جب وہ پہلا شخص اس پر قابو پا جاتا ہے پھر اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے، اور آپ کی شان کے لائق یہ بات تھی، اور یہ واقعی یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ نے اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کیا۔ جی، جو روایت میں ذکر کرنا چاہتا تھا، تمہیدی بات میں نے ذکر کی آپ کے سامنے۔ اب روایت مختصر، ایک واقعہ جو ہے، واقعہ تو لمبا ہے اور بخاری شریف میں کئی جگہ آیا ہے، اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، روایت یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کسی غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، غالباً غزوہ نجد کا تذکرہ آتا ہے، اور راستے میں قیام کرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور نماز کا وقت اور کچھ آرام کرنے کا وقت، کچھ کھانے کا وقت تھا، اور تمام صحابہ رک گئے اور اپنے اپنے ٹھکانے، کوئی کسی سائے میں، کسی درخت کے نیچے، کسی چٹان کے پاس چلے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شمشیر، اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی، اور خود آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرمانے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، خود آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دیا ہے اور مجھے وہ خصوصیت سے نوازا ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے، دل
دل جاگتا رہتا ہے، دل بیدار رہتا ہے میرا۔ تو آنکھ تو لگی تھی لیکن حضور کا دل بیدار تھا۔ دور سے ایک بدو نے دیکھا، اس کا نام روایت میں غورث بن حارث آتا ہے، غورث بن حارث اس کا نام۔ وہ دور سے دیکھتا ہے اور اس کے دل میں پورا ارادہ آتا ہے، اور وہ پاؤں دبا کر کے بہت دھیرے دھیرے چپکے سے آتا ہے، جبکہ سارے صحابہ دور دور ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ وہ چپکے سے آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی اس کو دھیرے سے اتارتا ہے اور نیام سے نکالتا ہے۔ جیسے ہی حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو متنبہ فرما دیا۔ واللہ یعصمک من الناس کی عملی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہ میرے نبی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، لوگوں کے شر سے، دشمنوں کے حملے سے وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہی وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، حضور بیدار ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو وہ کیا منظر رہا ہوگا، ایک دشمن ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نفسیاتی تصور ذہن میں لائیے کہ جب ایسا منظر ہوتا ہے تو سامنے والا شخص وہ رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اور اسی میں اس کو اپنی جان بخشی نظر آتی ہے کہ جب میں رحم کی بھیک مانگوں گا، ہاتھ جوڑوں گا، پاؤں پڑ جاؤں گا تو شاید اس کو رحم آ جائے سامنے والے کو اور معاف کر دیا جائے، ہے نا، نفسیاتی چیز ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتماد توکل کی کس منزل پر فائز تھے، رب تبارک و تعالی کی کیا قربت تھی اور کس قدر اعتماد تھا، توکل تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان پاک میں کیا اثر دیا تھا، کیا تاثیر رکھی تھی۔ غورث پوچھتا ہے، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اثر ہو گیا، ایک اس میں جلالت اللہ میں، لفظ اللہ میں اتنا اثر ہو گیا، اور کس کی زبان سے وہ لفظ نکلا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے لفظ اللہ نکلا تھا۔ بدو غورث بن حارث تھر تھر کانپنے لگا، لرزہ بر اندام ہو گیا، کپ کپاہٹ پورے وجود پہ طاری ہو گئی، اور اس قدر وہ لرز گیا اور مرعوب ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اور وہی سوال جو اس نے کیا تھا حضور سے اب حضور دہرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، حضور اے بدو غورث، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگتا ہے، کہتا ہے، لا احد لا احد، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار پھینک دی اور آپ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پلٹتا ہے، جاتا ہے اپنی قوم کے پاس، اور قوم کے پاس جا کر گواہی دیتا ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں سب سے بہترین انسان کے پاس سے۔ روایت میں یہ وضاحت تو نہیں ہے کہ آیا اس بدو غورث نے اسی مجلس میں اسی وقت اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جب وہ گیا ہے، اور وضاحت آگے ہے کہ اپنی قوم میں گیا ہے، تو جا کر وہاں اعلان کرتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسے ویسے شخص نہیں ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، بہترین انسان ہیں، سب سے بہتر انسان ہیں۔ گواہی وہاں دے رہا ہے، اور کوئی بعید نہیں، کچھ بعید نہیں
کہ وہ جب واپس دوبارہ آیا ہو تو پھر کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ گیا ہو، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی وہ تصدیق کر چکا ہو، مسلمان ہو گیا ہو۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا بہترین خلق تھا، اور کیا محبت اور شفقت، مہربانی کا آپ کا سلوک تھا، برتاؤ تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اسلام پیش کیا ہے، اور اس زمانے والے کو جو امن محبت کا درس دیا ہے، مذہب اسلام کو جو پیش کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خلق اور پیار کی طاقت تھی، خلق کی طاقت تھی، اخلاق مصطفیٰ کی یہ تاثیر تھی اور اثر تھا کہ اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ ورنہ اسلام پر یہ الزام لگانا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ اور تاریخ سے جو تاریخ کو بھی ایک قسم سے جھٹلانا ہوا تو یہ ہے بھائی کہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھا، آپ خلق عظیم پہ فائز تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو خلق نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غیروں سے ایسا معاملہ کرتے تھے تو اپنوں سے تو بدرجہ اولا محبت اور رحمت شفقت کا معاملہ فرماتے رہے ہوں گے، لیکن ہم آج کے مسلمان ہیں کہ ایک ادنا سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور کسی بات پر چھوٹا سے چھوٹا اختلاف ہو جاتا ہے تو مت پوچھیے جناب، غیروں سے زیادہ اجنبیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے، اور پھر ایک نہ رکنے والا اختلاف اور ایک کشمکش کا وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بلا سے پوری امت کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔